الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ ہمارے نبی آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہیں۔ کربلا کے شہید جو بھی شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں، اور جو آقا کے عشق میں اس دنیا سے گئے وہ بھی، ان کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا، وہ بھی زندہ ہیں۔ شاہ فیصل اول، جو شاہ فیصل اول تھا، اس کو خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا، اے شاہ فیصل، مجھے اور حضرت جابر بن عبداللہ کو جو ہے دریا کے قریب ہماری قبریں ہیں، دجلہ کا پانی ہمارے قبروں میں آ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکال کر دجلہ کے تھوڑا فاصلے پر وہاں پر ہمیں دفن کراؤ۔ اس نے خواب دیکھا، سیاسی مسئلوں کی وجہ سے اس کے ذہن سے اتر گیا۔ اس کو یہ خواب پھر خواب آیا۔ جب شاہ فیصل کو یہ تیسری بار خواب آیا تو وہاں پر شاہ فیصل علماء کو لے کر وہاں پر گئے، دیکھا کہ دجلہ کا پانی جو ہے وہ قبریں ان کے قریب ہیں، حضرت حذیفہ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی۔ پھر انہوں نے مفتیوں سے فتویٰ لی کہ اب یہ کس طرح یہ معاملہ حل ہو۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان ہستیوں کو عید الاضحیٰ کے دوسرے دن پر یہ قبریں کھدوائیں گے، یہاں سے نکال کر تھوڑا دور جو ہے ان کے مزارات بنوائیں گے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ 20 ذوالحج کا دن رکھ دیں، کیونکہ جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ بھی حج سے واپس آ جائیں گے اور یہ سعادت دیدار کی سب مسلمانوں کو مل جائے گی۔ پھر وہ تاریخ رکھی اور یہ اعلان کروایا۔ اس طرح بات پھیل گئی، ساری دنیا تک پہنچ گئی کہ حضرت حذیفہ اور حضرت جابر کی جو مزارات ہیں وہ وہاں سے کھود کر اور آگے دفن ان کو کیا جائے گا۔ تو شاہ فیصل اول نے جب وہ دن آیا، وہاں پر یہ مزارات پر پہنچے، ان کو کھدوایا۔ جب نیچے تک پہنچے تو دیکھا کہ حضرت حذیفہ کی جو مزار اس میں پانی آ گیا ہے تھوڑا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی مزار میں بھی تھوڑا پانی آ گیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہاں ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور بڑی ایک معجزہ نما بات یہ ہوئی کہ ان صحابہ کرام کے جب جسد کو اٹھا کر اسٹریچر پر رکھنا چاہتے تھے تو وہ خود ہی ان پر آ گئے۔ سب لوگوں نے زیارت کی، 1300 سال وہ گزر گئے
اس واقعے کو 100 سال سے بھی پہلے کا ہوا نا، کہ 1300 سال کے بعد وہ آقا کے غلاموں کے چہرے پاک ایسے نور چمک رہے تھے جیسے ابھی کچھ گھنٹے ہوئے ہیں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ان کی پاک سواری داڑھی مبارک جو ہے ان میں بھی ایسے نمی تھی کہ سبحان اللہ۔ اور پھر ان لاکھوں لوگوں کے مجموع میں ان ہستیوں کو پھر وہاں سے تھوڑا آگے کر کے ان کے مزارات بنوائے گئے، اور یہ سب نے زیارتیں کی، اور سب نے دیکھا کہ بے شک آقا کے غلاموں کا وہ کفن بھی کبھی نہیں گلتا، وہ قبروں میں بھی زندہ ہیں، جو میرے نبی کے عاشق ہیں، میرے آقا کے عاشق ہیں۔ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کو اہل بیتوں کے صدقے، صحابہ کے صدقے، انبیاء کے صدقے، قرآنوں کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، امام حسن حسین کے صدقے فرقہ واریت سے بچائے، اور ہر مسلمان کو رب حب اہل بیت، حب صحابہ، حب اولیاء نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو ہر زمینی آسمانی آفت سے قیامت تک نجات عطا فرمائے، میرے وطن کی پاک فوج کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک ہر مظلوم کو ہر موڑ پر فتح عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔